اللہ اکبر۔ وہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں بلقیس کے تخت کے حوالے سے، اس پر دو چار نکات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، یمن کہاں ہے اور ملک شام کہاں ہے، کتنا بڑا فرق ہے، دوسرا ملک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تخت بلقیس کون لا سکتا ہے؟ جن تھا عفریت، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ کب لاؤ گے؟ کہا جب تک آپ کی محفل برخاست ہوتی ہے اس سے قبل ہی میں لاؤں گا۔ اب محفل اس وقت، سلیمان علیہ السلام کی محفل کب ہوتی تھی؟ وہ فجر کے وقت شروع ہوتی تھی، دوپہر کے وقت ختم ہوتی تھی۔ کہا جب تک آپ کی محفل ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے میں تخت لے کے آؤں گا۔ اچھا، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ کب چاہیے؟ کہا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ کب چاہیے؟ بہت جلدی چاہیے۔ ایک اللہ والا بولا۔ اب وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ کہا الذی کان عنده علم من الکتاب، قال الذی کان عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس، یہ من کون سا ہے؟ یہ من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ ہے، یعنی کتاب کا کچھ علم تھا، کل علم نہیں تھا۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا قال صاحب سلیمان، یہ نہیں فرمایا قال وزیر سلیمان کہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا یا سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کہا۔ کہا اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اچھا، یہاں پر علامہ بیضاوی فرماتے ہیں فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر لعلیته له، بعلیته، کہ جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے۔ علماء اس بولی کو سمجھتے ہیں، جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو وہ وصف اس حکم کے لیے علیت کا درجہ رکھتا ہے، علت کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ حکم، وہ وصف اس حکم کے لیے علت ہوتا ہے۔ اب وہ حکم کیا تھا؟ تخت کو لانا۔ حکم کیا تھا؟ تخت کو لانا، بہت دور سے لانا، 1 مہینے کی مسافت تھی۔ تخت بہت وزنی تھا، 7 محلات تھے اس کے، 7ویں محل میں، اور پھر تالے لگے ہوئے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں، بہت بڑا تخت، اس پر تو مکمل کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ پلک جھپکنے کے برابر، ابھی اتنا بھی وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ تخت کو لے آیا، ایک دوسرے ملک سے تخت کو لایا قبل اس کے کہ وہ پلک جھپکتے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں ایک دوسرے ملک سے وہ تخت کو لایا۔ اب اگر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا قال صاحب سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کہا، یا یہ فرماتا کہ قال وزیر سلیمان، یا یہ فرماتا قال آصف بن برخیہ، تو یہ حکم کس پر ہوتا؟ ایک فرد پر ہوتا، ایک شخص پر ہوتا، وصف پر نہ ہوتا۔ پھر لوگ یہ سمجھتے شاید یہ کرامت ہے آصف بن برخیہ اور اسی تک محدود ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شاید یہ کرامت ہے آصف بن برخیہ کی، لیکن یہاں حکم کس بات پر ہے؟ ایک وصف پر ہے۔ وہ وصف کیا ہے؟ وصف یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ پتا چلا یہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی جس میں یہ وصف پایا جاتا ہوگا، جب تک قیامت تک جس میں یہ وصف پایا جائے گا وہ یہ کرامت دکھا سکے گا۔ جس میں یہ وصف ہوگا اور وہ یہ کرامت دکھا سکے گا۔ اب جب ہم یہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ شاہ جیلا، شاہ بغداد شریف سے کشمیر آ سکتے ہیں، یا ہمارے برطانیہ میں کچھ نوجوان ہیں جب اوراد فتحیہ شریف کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں کوئی کشمیر سے بزرگ آیا تھا، کوئی شاہ ہمدان آئے تھے، کبھی اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو برطانیہ میں بھی کچھ نوجوان متنفر ہو کر بڑی رعونت، بڑے تکبر سے کہتے ہیں ارے کشمیر میں رہ کر کوئی ولی انگلینڈ کیسے آ سکتا ہے، وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تو ان کے لیے جواب ہے کہ آصف بن برخیہ ایک تخت اڑا کے لائے تھے کہ نہیں، ایک تخت کو لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ کہا نہیں، یہ اس دور کا واقعہ ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو یاد رکھیے ماضی کے انبیاء سے سب سے زیادہ افضل نبی کون ہے؟ سب سے افضل نبی کون ہے؟ ہمارے آقا ہے نا، سب کا اجماع ہے نا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے تمام امتوں سے افضل میرے آقا کی امت ہے، اور ماضی کے اولیاء سے بھی افضل امت محمدیہ کے اولیاء ہیں۔ اس امت کے اولیاء ماضی کی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہے، اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی اگر یہ کرامت دکھا سکتا ہے تو میرے آقا کا امتی ولی یہ کرامت کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اور پھر اس کے پاس تمام کتاب کا علم نہیں تھا، وہ کتابیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں، محرم ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن افضل ہے، ماضی کے صحیفے مفضول ہیں،
वो सारे सहीफे मफजूल हैं कुरान के मुकाबले में, क्योंकि कुरान उन सहीफों के मुकाबले में अफजल है। कुरान अफजल है और उसको माजी के सहीफों का कुछ इल्म था, बाज इल्म था। कुछ लोग तो इस बात का इनकार करते हैं, हम कहते हैं मेरे आका मदीनतुल मुनव्वरा से कश्मीर आ सकते हैं, हिंदुस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, बरतानिया आ सकते हैं। कहा कैसे आ सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। आका के लिए भी कुछ लोग इनकार करते हैं। मैं कहता हूँ आका को इल्म किसने दिया? कुरान में तो आया ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मती को इल्म दिया। कितना इल्म दिया? कुछ इल्म दिया, कुल इल्म नहीं दिया। इल्म देने वाला कौन था? इल्म देने वाला सुलेमान था। किसको दिया? अपने उम्मती को दिया। इल्म देने वाला सुलेमान है। किसको देता है? अपने उम्मती को। वहाँ सुलेमान इल्म दे रहा है, यहाँ रहमान इल्म दे रहा है। और रहमान अल्लमल कुरान। और सुलेमान ने क्या कुल इल्म दिया? कहा नहीं, बाज इल्म दिया, कुछ इल्म दिया। और इतनी कुव्वत परवाज, इतनी ताकत, इतने तसर्रुफात, इतने इख्तियारात कि एक दूसरे शहर से, एक दूसरे मुल्क से तख्त उड़ा के ला सकते हैं, या उड़ा के लाया या जमीन के नीचे से लाया। इस पर फुक़हा के और मुफस्सिरीन के इख्तिलाफात हैं, लेकिन दूसरे मुल्क से तख्त लाने वाला कौन है? सुलेमान का उम्मती है। पढ़ाने वाला कौन है? सुलेमान है। और तुम इनकार करते हो मेरे आका के तसर्रुफात का। वहाँ पढ़ाने वाला सुलेमान है, यहाँ पढ़ाने वाला खुद रहमान है। वहाँ पढ़ाया कितना? कुछ इल्म दिया। और यहाँ पढ़ाया कितना? कुल इल्म दे दिया, कुल इल्म दे दिया। इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए इतना इल्म दिया। और फिर भी हुजूर के लिए नहीं मानते। और फिर हुजूर ने अपनी उम्मत को इल्म दिया, मेरे आका ने अपनी उम्मत को इल्म दिया। और कितना इल्म दिया? उम्मत का हर हाफिज कुरान आज का तमाम कुरान को जानता है। और उलमा कुरान का फाहम भी रखते हैं, कुरान को समझते हैं। ये इन औलिया अल्लाह के तसर्रुफात हैं, ये इन औलिया अल्लाह की ताकत है, ये इन औलिया अल्लाह की कुव्वत है। इन्हें अपने अकल के तराजू पर तोलने की कोशिश न करो। हदीस अब्दाल सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औलिया अल्लाह की अजमत के बारे में इरशाद फरमाया है। इसके मुख्तलिफ रिवायतें हैं। इमाम हाकिम ने भी रिवायत फरमाया, हिलियतुल औलिया में भी है, और फिर मुस्नद अबू याला में भी ये रिवायत मौजूद है। हदीस अब्दाल के हवाले से सुनन अबी दाऊद में भी एक रिवायत मौजूद है, उसमें इशारा है। इमाम तबरानी ने भी रिवायत किया, इमाम सयूती ने मुफस्सिर का नाम किया। मेरे आका ने अब्दालों का जिक्र किया कि अब्दाल की ताकत क्या है। और अब्दालों का जिक्र करने के बाद ये कितनी तादाद में होते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में इरशाद फरमाया, जानते हो ये अब्दाल कौन है? कहा कौन है? कहा इन्हीं की वजह से अल्लाह जिंदगी भी देता है, इन्हीं की वजह से अल्लाह मौत देता है। इन्हीं अब्दालों की वजह से अल्लाह जिंदगी देता है, इन्हीं अब्दालों की वजह से अल्लाह मौत देता है, इन्हीं अब्दालों की वजह से आसमान से बारिश की बरसात होती है। इन्हीं अल्लाह के वलियों, इन्हीं फकीरों, इन्हीं औलिया की वजह से अल्लाह फसलें उगाता है। फसलें उगती हैं तो किनके सदके? अल्लाह के वलियों के सदके। कहाँ मुसीबतें चलती हैं? इन्हीं अल्लाह के वलियों के सदके। हदीस के रावी कौन है? याद रखिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मैं जब भी बात करता हूँ हवाई बातें नहीं करता, मैं रेफरेंस देता हूँ, कुरान से रेफरेंस देता हूँ, हुजूर की हदीस से रेफरेंस देता हूँ। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वज़ाहत की रोशनी में बात पेश कर रहा हूँ। लोगों ने पूछा, है अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप बताएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो अल्लाह के वली हैं, ये जो अल्लाह के प्यारे हैं, इनकी वजह से अल्लाह जिंदगी देता है, इनकी वजह से अल्लाह मौत देता है। ये अल्लाह जिंदगी इनकी वजह से कैसे देता है? कहा क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के ये वली दुआएं करते हैं, इनकी दुआओं की बरकत से उम्मतों में कसरत होती है, लोगों के घरों में बेटे पैदा होते हैं। तो किसके सदके? इन्हीं वलियों के सदके। हम कहते हैं शाह हमदान की दुआओं की बरकत से, अमीर कबीर की इल्तिजाओं की बरकत से, गौसे आजम की तमन्नाओं की बरकत से, गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी की बरकत से अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। कहा नहीं नहीं, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये खराफात है, इनका दीन से ताल्लुक नहीं। मैं हुजूर की हदीस पेश कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिंदगी भी देता है, अल्लाह मौत भी देता है। पूछने वालों ने पूछा, है अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप तो सहाबी रसूल हैं, आका की सोहबत में रहे, आप वजाहत करें, आप बताएं अल्लाह जिंदगी कैसे देता है, अल्लाह मौत कैसे देता है? कहा तुम्हारे घर में जो बेटा पैदा होता है वलियों के सदके पैदा होता है, जो बेटी पैदा होती है वलियों के सदके पैदा होती है। सवाल करने वालों ने पूछा, है अब्दुल्ला बिन मसूद ये बताइए कि अल्लाह के वलियों की वजह से मौत कैसे देता है?
کہا کہ جب ظالموں کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جب ظالموں کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچتا ہے، ان کا ظلم اور ان کو سفاک لوگ جو جبر اور ظلم کرتے ہیں، ان کا ظلم جب اپنی انتہا تک پہنچتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یوں اللہ ان ظالموں کو موت دیتا ہے۔ کہا اللہ جل وعلا ان ولیوں کی وجہ سے بارش کیسے برساتا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے یہ بارش کی رمجم بھی ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ بتا رہے تھے نا کہ بارش آ رہی ہے، خود ایسی کا انتظام قدرتی طور پر ہو رہا ہے، قدرتی طور پر اللہ جل وعلا بارش برسا رہا ہے۔ تو میرے آقا کی حدیث سے یہ نقطہ ملا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بارش کی برسات انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ کہا فصلیں کیسے اگاتا ہے؟ کہا یہ جو فصلیں اگتی ہیں یہ بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ کہا مصیبتیں کیسے ڈالتا ہے؟ کہا ولی دعا کرتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرے تو وہ یاد رکھے یہ بارش کی برسات بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، یہ فصلوں کا اگنا بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، تیرے گھر میں بیٹوں کا پیدا ہونا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، تیرے گھر میں بیٹیوں کا پیدا ہونا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، تیرے ظالم اور جابر لوگ جو تجھ پر ظلم کرتے ہیں ان کی ہلاکت بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، ان مصیبتوں کا ٹلنا بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، پریشانیوں کا ٹلنا بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے۔ دیکھ اگر یہ بارش کی برسات نہ ہوتی، اگر یہ ہوائیں نہ ہوتی، اگر یہ فصلیں نہ ہوتی تو تو سانس بھی نہ لے سکتا۔ پتا چلا تیری ہر سانس اللہ کے ولیوں کے احسان تیرے دبی ہوئی ہے، تیری ہر سانس اللہ کے ولیوں کی مقروض ہے، تا حیات تو اللہ کے ولیوں کا مقروض ہے۔ ارے اللہ کے ولیوں پر انگشت تنقید اٹھانے والے، اللہ کے ولیوں پر زبان تان دراز کرنے والے، عقل کے ناخن لو، ہوش کرو، سوچو کس کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہو، کس کی توہین کر رہے ہو۔ تمہاری سانسیں بھی انہی کی مقروض ہیں، اگر وہ نہ ہوتے، اگر وہ دعائیں نہ کرتے تو تو سانس تک بھی نہیں لے سکتا۔ بلکہ میں یہ کہوں یا تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی چھوڑ دو یا پھر سانس لینا چھوڑ دو۔ یا اللہ کے ولیوں سے دشمنی اور سانس بھی نہ لی، سانس لینا چھوڑ دیا تو کہاں جاؤ گے؟ قبر میں جاؤ گے۔ یہ قبر بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے، یہ قبر بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی، قبر بھی قبول نہیں کرے گی۔ تو میں کیوں نہ کہوں یہ آسمان کی بارش انہی ولیوں کا صدقہ، تیری ایک ایک سانس انہی ولیوں کا صدقہ، تیری سانسوں کی آمد و رفت انہی ولیوں کا صدقہ، تیرے گھر میں بیٹوں کا پیدا ہونا ولیوں کا صدقہ، بیٹیوں کا پیدا ہونا ولیوں کا صدقہ، مصیبتوں کا ٹلنا ولیوں کا صدقہ، ظالموں کی ہلاکت ولیوں کا صدقہ، اور یہ کشمیر کی خوبصورت وادیاں ولیوں کا صدقہ، یہ گرتی آبشاریں ولیوں کا صدقہ، ان چشموں کی مستی ولیوں کا صدقہ، یہ قدرتی حسن کے آغوش میں تیرا سانس لینا ولیوں کا صدقہ، ان پربتوں کی رفعتوں کا حسن کے دریا میں لہریں اٹھانا انہی ولیوں کا صدقہ ہے، یہ زمستانی ہوائیں ولیوں کا صدقہ، ان ہواؤں کی سرسراہٹ ولیوں کا صدقہ، ارے یہ گرتی آبشاریں ولیوں کا صدقہ، یہ مسکراتی صبحیں ولیوں کا صدقہ، یہ گنگناتی شامیں ولیوں کا صدقہ، یہ سب ان ولیوں کی وجہ سے تجھے ملا ہے۔ بلکہ بلبل کا ترنم بھی تو ولیوں کا صدقہ ہے، کوئل کی کوک بھی ولیوں کا صدقہ ہے۔ ارے یہ ساری خوبصورتیاں تمہارے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ اور سجاوٹ بھی ولیوں کا صدقہ ہے۔ ان ولیوں کی توہین نہ کرنا، ان کی تحقیر نہ کرنا، انہیں گلی میں بیٹھا کوئی فقیر نہ سمجھنا، ان بوریا نشینوں کو، ان عرش خیالوں کو، ان فقیروں کو، ان حال مستوں کو جن کے سینے میں عشق الہی کی آگ بھڑک رہی ہے، اللہ کی محبت کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جسے رومی کشمیر نے بیان کیا۔ رومی کشمیر پنجابی میں عارف کھڑی میاں محمد صاحب فرماتے ہیں باروں خاکی اندروں آتش کس دے حالوں خستوں جے ایک نعرہ کرن محمد ٹھین پہاڑ شکستوں۔ کہا باروں خاکی، بظاہر تمہیں خاکی نظر آتے ہیں، اپنے جیسے نظر آتے ہیں، ان کی تواضع ہے، ان کی فروتنی ہے، منکسر المزاج ہے، عام لوگوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کلام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو خاکی سمجھنا نہیں۔ باروں خاکی اندروں آتش کس دے حالوں خستوں پر جے ایک نعرہ کرن محمد ٹھین پہاڑ شکستوں۔ ان کے نعرے میں اتنی طاقت ہے، ان کی توہین نہ کرنا، ان کے خلاف زبان تان دراز نہ کرنا۔ اگر یہ جلال میں آ گئے، اگر یہ غصے میں آ گئے تو ان کے نعرے میں، ان کے مستانہ وار نعرے میں، ان کے صدا میں، ان کے دیوانہ وار کلندرانہ نعرے میں اتنی طاقت ہے، ٹھین پہاڑ شکستوں کہ ان پربتوں کی رفعتوں پر کپ کپی تاری ہو جائے، یہ فلک بوس پہاڑ گر جائیں۔
کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔